اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، روس یوکرین جنگ بندی کا معاہدہ ختم، روسی فوجیں یوکرین روانہ۔ روسی صدر پیوٹن شدید غصے میں دھواں دار خطاب کر ڈالا۔ عالمی منڈیاں ہل کر رہ گئیں، تیل کی قیمتیں آسمانوں پر۔ کشیدہ حالات میں عمران خان کا دورہ روس، یوکرین نے پاکستان سے مدد مانگ لی۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ بنے گا؟ عمران خان کے روسی میڈیا کو انٹرویو کے بعد یوکرین نے پاکستان سے مدد کا کیوں کہا؟ روس یوکرین جنگ میں عمران خان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ جو بائیڈن بھی روسی اقدام کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ روس کے خلاف بڑے اعلانات۔ سپر پاور امریکہ کیا سابق سپر پاور روس کو یوکرین پر حملے سے روک پائے گا؟ عالمی حالات کس جانب جا رہے ہیں؟ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ چین کا روسی اقدام پر موقف کیا ہے۔ سنسنیخیز حقائق سے بھرپور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، عالمی منظرنامہ اس وقت تیسری جنگ عظیم کی جانب جاتا نظر آ رہا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان ہر گزرتے دن کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ اس خدشے کو مزید بڑھا رہا ہے۔ روس کے یوکرین کے ساتھ تنازع میں گزشتہ روز جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اس نے روس اور مغرب کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں کو بطور آزاد ریاستیں تسلیم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے فوج بھیجنے کا حکم دے دیا، جبکہ روسی پارلیمان نے روس سے باہر افواج کی تعیناتی منظوری دے دی۔ قوم سے دھواں دار خطاب کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا کہ امن معاہدے کو پورا کرنے کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا۔ یوکرین اپنے نیٹو رکنیت کے عزائم کو ترک کرنے کا بہترین فیصلہ لے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کو غیر مسلح کیا جانا چاہیے۔ ڈونباس میں روسی فوج کی ممکنہ کارروائیاں زمینی صورتحال پر منحصر ہوں گی۔ ڈونباس میں روسی فوج کی مخصوص کارروائیوں کا پہلے سے بتانا ناممکن ہے۔ صدر پیوٹن اپنے خطاب میں غصے میں نظر آئے۔ ایک ایسا شخص جس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہو، وہ براہ راست دھمکی دے رہے تھے۔ ایک ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنا 20 سال کا غصہ اتار رہے ہیں۔ انہوں نے مغرب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ چاہتے ہی نہیں کہ ہم آپ کے دوست بنیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ہمیں اپنا دشمن ہی بنا لیں۔ ہم اسی سے پہلے بہت کچھ سن چکے ہیں۔ وہ واضح طور پر سیکیورٹی سے متعلق اپنے کسی بھی مطالبے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پیوٹن نے کہا کہ نیٹو کی توسیع، ہر صورت میں واپسی اور یوکرین کی ممبرشپ ان کی ریڈ لائن ہے۔ انہوں نے شکایت کی کہ روس کے تحفظات کو برسوں تک نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مغرب روس کو عالمی سطح پر ایک ابھرتی ہوئی طاقت بننے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوکرین کے بارے میں پیوٹن کا موقف اور رویہ ایک ایسے شخص کی طرح نظر آ رہا تھا جو اپنی ضد پر اڑ جائے اور دوسروں کے بارے میں نہ سوچے۔ انہوں نے اتنی تفصیل سے بات کی کہ کبھی کبھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ان کی دوبارہ صدر منتخب ہونے کی کوشش کا بھی ایک قصہ ہے، اور یقیناً انہوں نے یوکرین کی تاریخ کو بھی دوبارہ مرتب کرنے کی کوشش کی اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ کبھی ایک ریاست نہیں رہا۔ آج کے حالات کے تناظر میں اس دعویٰ کے پیچھے خوفناک عزائم چھپے ہو سکتے ہیں۔ طویل خطاب کے آخر میں پیوٹن نے اعلان کیا کہ انہوں نے یوکرین کے 2 علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ طویل خطاب کے آخر میں پیوٹن نے اعلان کیا کہ انہوں نے یوکرین کے 2 علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں اور روسی پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ جلد از جلد اس کی توثیق کرے۔ پیوٹن نے اپنے خطاب کے اختتام پر کہا کہ مجھے امید ہے کہ روسی عوام کی حمایت حاصل ہوگی۔ ناظرین، روس کا یہ اقدام یوکرین کی سرحدوں پر اس کی فوجی تعینات پر کئی مہینوں کی کشیدگی کے درمیان سامنے آیا۔ یوکرین کے علاقوں ڈونیسک اور لوہانسک میں روسی حمایت یافتہ باغی 2014 سے یوکرین کی افواج سے لڑ رہے ہیں، جنہیں روسی صدر نے آزاد ریاستیں تسلیم کیا ہے، جبکہ مغربی طاقتوں کا کہنا ہے کہ اس سے روسی افواج کا یوکرین کے مشرقی علاقوں میں داخل ہونا آسان ہو جائے گا۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن یوکرین کے مشرقی علاقوں کی آزادی کو تسلیم کرنے کے پیوٹن کے فیصلے کی سخت مذمت کی ہے اور ڈونیسک اور لوہانسک پر پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے مشرقی یوکرین کے 2 ریاستوں کو تسلیم کرنے کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ناظرین، بڑھتی کشیدگی کے نتیجے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ خام تیل کی عالمی منڈی میں قیمت $100 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ روس دنیا میں سعودی عرب کے بعد سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے
اور قدرتی گیس پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ البتہ برطانیہ، امریکہ اور دیگر مغربی اتحادی ممالک نے روس پر پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ دیا ہے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ساتھ ساتھ روس پر دھمکیوں کی پابندی کا براہ راست اثر تیل کی قیمتوں پر پڑے گا۔ عالمی ماہرین نے خدشے کا اظہار کیا کہ تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ دنیا میں استعمال ہونے والے تیل کے ہر 10 میں سے 1 بیرل تیل روس کا فراہم کیا ہوا ہوتا ہے، اور ان حالات میں تیل استعمال کرنے والے صارفین بہت متاثر ہوں گے۔ ناظرین، روس یوکرین جنگ کے ماحول میں وزیر اعظم عمران خان کا تاریخی دورہ روس بھی دنیا کی نظروں میں ہے۔ 23 سال کے بعد کسی بھی وزیر اعظم پاکستان کا روس کا دورہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ روس چین اور پاکستان کے ساتھ مل کر ایشیا میں سپر پاور امریکہ کی اجارہ ختم کرا چکا۔ عمران خان کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات پر بھی دنیا کی نظریں ہیں، جبکہ یوکرین نے اس حوالے سے پاکستان سے مدد مانگی ہے۔ پاکستان میں یوکرین کے سفیر مارکیان چوچک نے کہا کہ روس یوکرائن پر حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان جوہری طاقت ہے، پاکستان اس تنازع کے حل کے لیے کردار ادا کرے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان روس کے دورے کے دوران روسی قیادت کے سامنے یہ معاملہ اٹھائیں۔ مارکیان چوچک نے کہا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران یوکرین سرحد پر 1.5 لاکھ سے زائد روسی فوجی تعینات ہو چکے ہیں۔ سرحد کے دونوں طرف یوکرینی شہری رہتے ہیں۔ اگر روس نے حملہ کیا تو یہ کشیدگی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور جنگ سے یورپ سمیت پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوگی۔ یوکرینی سفیر کا کہنا تھا کہ جنگ کے بہانے بنا کر روس فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے۔ روس تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل بات چیت سے نکالے، طاقت کے استعمال کی بجائے امن کا راستہ اپنائے، اور عالمی قوانین اور وعدوں کی پاسداری کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین اور روس کی کشیدگی نئی نہیں بلکہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ روس یوکرین کی سالمیت اور خود مختاری کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ مارکیان چوچک کا کہنا تھا کہ روس اپنے فوجیوں کے انخلا کی واضح اور قابل اعتماد ثبوت فراہم نہیں کر سکی ہے۔ اگر روس نے کوئی جارحیت کی تو یوکرین جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ مارکیان چوچک نے پاکستان سے مسئلے کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک جوہری طاقت ہے، اسے اس معاملے پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور وزیر اعظم پاکستان روس کے دورے کے دوران روسی قیادت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں۔ ناظرین، دوسری جانب عمران خان کے دورہ روس میں ہونے والے معاہدوں سے متعلق تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان $3 ارب کے گیس معاہدے کیے جائیں گے۔ پاکستان میں مشترکہ کارسازی سے متعلق بھی معاہدہ ہوگا۔ اسٹیل ملز کا تحفہ دینے والا روس اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنے پر آمادہ ہے۔ روس پاکستان کو ایئر نیویگیشن اور ایئر اسپیس کنٹرول سسٹم، جدید موسمی ریڈار اور جدید طبی سامان بھی فراہم کرے گا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق روس نے پاکستان ریلویز میں جدید لانے کے لیے انجن، ٹریک اور ریلویز کے دیگر شعبوں میں تعاون پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے۔ روس پاکستان میں نئی آئل ریفائنریز کے قیام سمیت پہلے سے موجود ریفائنریز کی اپ گریڈیشن میں بھی تعاون کرے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان اور روس کے درمیان براہ راست ایئر ٹریفک کی اجازت سے متعلق بھی ایک معاہدے کا مسودہ تیار کیا گیا ہے، جس کے بعد پاکستان سے روس سمیت وسطی ایشیائی ریاستوں تک جانے کا دورانیہ کم ہو جائے گا۔